میں وہاں پہ 18 گھنٹے کام کرتا تھا. چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی تھی یونٹ کے اندر. رات کو چادر اوڑھی اور اس مسجد میں جا کے سو گئے نا. یقین کریں کئی بار لگتا تھا ایسے ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ یار وہ پتیلے اٹھا کے نا لگتا تھا انگلیاں جو نا وہ لمبی ہو گئی ہیں. بال آئی تو پیچھے انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں ادھر اندھیرے میں کھڑا اکیلا ہی. تو ظاہر آپ کے جس طرح پاؤں کے تلے زمین نکل جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا کچھ. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کامیابی کے پیچھے آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. یاد ہے سر میری سب سے پہلی جاب تھی وہ کیٹرنگ تھی. ایون کہ لیف لیٹنگ بھی کی ہے, جو پمفلٹ نہیں گھروں میں جا کے آپ پھینکتے لوگوں کے مارکیٹنگ کے لیے نا. اس وقت میری ورتھ 5 پاؤنڈ کی نہیں تھی. میں نے کسی سے 5 پاؤنڈ ادھار مانگے اور اس نے نہیں دیے, اور اوپر سے اس نے میرا مذاق اڑایا. 90 کے قریب پراپرٹیز ہیں, 12-14 گاڑیاں ہیں. کمالیہ کے ایک دیہات سے اور برطانیہ تک کا سفر. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں حق کے کلاہل کو کہہ نہ سکا کبھی کند. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. کتاب, قلم اور مائک کا صحیح استعمال آپ کے پاس پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کا استعمال بھی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہم جس جگہ پہ برجمان ہیں, جن کی دعوت پہ یہاں مدعو ہوئے ہیں, وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. ہم کیونکہ اس مشن پہ نکلے ہیں کہ کمالیہ سے کون ہے اور کہاں پہ ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے, ہمارے شہر کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور اپنے ملک اور اپنے شہر کا نام روشن کر رہے ہیں. تو کمالیہ کے ایک دیہات سے اور برطانیہ تک کا سفر, 20 سے زیادہ ممالک میں ایز اے ٹورسٹ اور چند ممالک میں ایز اے کمپنی آنر بھی ٹریول کیا. آپ نے کمالیہ کا نام نہ صرف اخبارات میں, اشتہارات میں, بلکہ ایک عالمی دنیا کے اندر اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کے نام کو بھی روشن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے آنر, ایزی ٹو مینج پراپرٹی کے CEO رانا ساجد سہیل صاحب. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کمالیہ کے ایک دیہات سے برطانیہ تک کا سفر کن مراحل کا سامنا کرنا پڑا اور یہ سفر کیسا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ عثمان بھائی, شکر اللہ کا. کمالیہ کے کس دیہات سے تعارف ہے آپ کا؟ عثمان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اتنی عزت بخشی, اتنے اچھے جو نا اشعار کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, تو میرے لیے اٹس اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر. تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی تعریفیں کر دی ہیں پہلے ہی جو نا. تو آپ کے جتنے بھی ورڈز ہیں ایک ایک قیمتی ورڈز ہیں, تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج یہاں پہ ٹائم نکال کے آئے. اب ہم آتے ہیں میری اگر سٹوری کی بات, تو کمالیہ سے میرا تعلق ہے 735 کعبے. آپ کو پتا ہے جکھر روڈ آتا ہے, 735 کعبے. تو اس کی بھی ایک اکثر لوگوں, کیونکہ کاف بے جی بی لکھتے ہیں نا, تو اوبیسلی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں 735 GB. تو اب اکثر UK میں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ GB کیا ہے. میں کہتا ہوں وہی گریٹ بریٹن, کیونکہ GB جو نا وہ بیسیکلی گریٹ بریٹن کہا جاتا ہے وہاں پہ نا UK کو, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے گریٹ بریٹن لکھتے ہیں. تو میں اکثر ان کو مذاق کرتا ہوں, میں یہ ہے نا جو نا 735 GB گریٹ بریٹن, میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی بھی جو نا ہمارا گاؤں ایک واحد ہے پاکستان کے اندر, ابھی بھی UK کے انڈر آتا ہے. تو ایسے مذاق میں نا لوگوں کو, اور کئی بار لوگ سمجھ واقعی سیریس, اچھا واقعی یار ہم نے تو آج تک سنا نہیں. میں نے کہاں ہوتا ہے. اچھا, تو کمالیہ 735 گافبے سے برطانیہ تک کا جو سفر تھا, آپ نے اپنی تعلیم کا کہاں سے آغاز کیا, کس یونیورسٹی میں آپ رہے, کمالیہ کالج میں کیا آپ کس ڈگری میں تھے, اور کب کب جو ہے وہ آپ کمالیہ جاتے رہے؟ سر بیسک ایجوکیشن میری, ایک تو میری ایجوکیشن بہت بیسک سی ہے. بہت سارے لوگ شاید جب آپ کو دیکھتے ہیں تھوڑا انسان کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ یار ڈیفینیٹلی ہی از اے سم ون انجینئرس, یا بہت جو نا ڈگری ہولڈر ہے. لیکن خیر اپنی ڈگری پہ بھی آتے ہیں, لیکن آپ اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے بڑے بڑے نام جو نا آپ کو شاید
وہ اسکول ڈراپ آؤٹس جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں نا. تو آئی تھنک آئی ایم ون آف دیم. تو میں نے ہائی اسکول نمبر 1 کمالیہ سے ویسے میٹرک کی تھی. تو اس کے بعد میں نے پی ایس ٹی کالج، پریم ستی ٹرسٹ کالج جو ہمارا پی ایس ٹی کالج ہے، کالج ٹھیک ہے، کما لیا. تو اس کو جو ہے نا وہاں سے میں نے اپنا جو نا انٹرمیڈیٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کے ایگزام دیے ہوئے تھے بیسیکلی. تو لیکن میں نے ایف اے بیس پہ، تو سمپل سا ایف اے کیا، کوئی اتنا وہ نہیں ہے نا. تو ایف اے بیس پہ میں نے یو کے کا ویزا لگوا لیا تھا نا اے سی سی اے میں. تو لیکن میرا ایگزام آنے سے پہلے میں یو کے چلا گیا تھا. تو اس میں جو نا بیسیکلی آن ریکارڈ میں ایف اے پاس ہوں، کیونکہ اس میں میری گریجویشن میں ایک کمپارٹمنٹ جو سپلی وغیرہ اس کو بولتے تھے نا کہ کچھ اس طرح آتی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ آئی تھی. تو اچھا وہ مزے کی بات، میں انگلش کنٹری میں گیا ہوں اور میری جو کمپارٹمنٹ وہ بھی انگلش میں فیل ہوا نا. تو پھر میں نے کہا بھائی آپ تو یو کے آ گئے، آپ تو اعلیٰ تعلیم ہی حاصل کریں گے، آپ واپس نہیں جانا. ٹھیک ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ جا کے آپ نے کیا کیا اور کیسے ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک بن گئے. اچھا سر، یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، اوبیسلی بڑا لمبا سفر ہے. آج لوگ دیکھتے ہیں انسان جب کامیاب ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی تو موج لگی ہوئی ہے، یہ تو کامیاب ہے، اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ایک بڑا آپ کو پتہ ہے کہ پردیس میں رہ کے آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑا ایک لمبا سفر ہوتا ہے. اب مجھے 16 سال ہو گئے ہیں یو کے میں. تو یہ اوور دا ٹائم نہیں ہوا کہ اوور دا ایئر نہیں ہو گیا کہ یہاں 16 مہینوں میں ہو گیا نا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے سر، میری سب سے پہلی جاب تھی وہ کیٹرنگ تھی. کیٹرنگ کا ایک یونٹ تھا. تو اس میں ہم مثلا یہ شادی ہو گئی، فنکشن وغیرہ ہو گیا، ان کا کھانا وغیرہ تیار کرتے تھے نا، کیٹرنگ کا کام. تو وہاں پہ ہم جو نا ڈیلی تقریباً ویکینڈ پہ سر ایک دن میں 10,000 بندے کا کھانا پکتا تھا. تو آپ امیجن کریں، میں وہاں پہ 18 گھنٹے کام کرتا تھا، اور مجھے اس وقت 3 پاؤنڈ پر آور ملتے تھے. میرا ٹارگٹ کیا ہوتا تھا کہ میں نے ویک کے اندر 100 آور کام کرنا ہے اور میں نے 300 پاؤنڈ بنانا ہے. کیونکہ میں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا یار 300 پاؤنڈ میرا اپنا خرچہ، 300 پاؤنڈ جو ہے نا وہ میں یا کوئی فیس وغیرہ، یا 300 پاؤنڈ میں گھر بھیجوں گا، ٹھیک ہے. میں وہ کر کے میرا وہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس سے کم میں میری سروائیول نہیں ہے. تو یہ پہلی جاب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اندر ارج تھی نا یا کچھ کرنے کی. تو آپ یقین کریں کئی بار لگتا تھا ایسے، ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ یار وہ پتیلے اٹھا کے نا لگتا تھا انگلیاں جو نا وہ لمبی ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ اور کئی بار ادھر ہی یونٹ میں سو جاتے تھے، ٹھیک ہے. پھر جب تھوڑا کام وہاں پہ کیا، آپ کو پتا تھوڑا پرانے ہو جاتے ہیں، آپ کو فلیکسیبلٹی ہو جاتی ہے. مجھے لاکر 3-4 رکھ لیے، کپڑے بھی وہاں پہ رکھ لیے. تو وہاں سے ہی صبح اٹھے، پھر شاور لے کے ادھر سے نا ادھر چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی تھی یونٹ کے اندر، رات کو چادر اوڑی اور اس مسجد میں جا کے سو گئے نا. کیونکہ رات کو آپ 2 بجے کام فنش کر کے آتے ہیں، صبح 6 بجے پھر آنا ہے آپ نے. نہ تو موڈ آف ٹرانسپورٹ تھا، کوئی سائیکل بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، نہ کوئی اس ٹائم پہ بس وہاں پہ کون جائے، یا رات کے 2 بجے کون سی جو ہے نا گاڑی کا تو نام نشان ہی نہیں تھا. تو کیٹرنگ سے بیسیکلی آغاز ہوا. تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو نا بہت سی اور جاب کی ہیں ایسے ہی. کبھی آپ کو پتہ ہے پیزا شاپ پہ، کبھی بچر شاپ پہ، کبھی گروسری شاپ پہ، جو بھی جاب ملتی تھی. تو وہ ایون کہ لیف لیٹنگ بھی کی ہے، جو پمفلٹ نہیں گھروں میں جا کے آپ پھینکتے لوگوں کے مارکیٹنگ کے لیے نا. تو وہ بھی ایک اٹالین پیزا شاپ تھی کرائڈن کے اندر، تو اس کے لیے وہ بھی کام کرتے رہے نا. تو اوبیسلی ایک لمبی داستان ہے، بہت ساری جابز ہیں. جابز کا تو پھر لیکن دل میں ایک حسرت تھی ہمیشہ سے کہ یار کہیں نہ کہیں جا کے میں نے اپنا بزنس کرنا ہے. کیونکہ مجھے نا بزنس کا وہ شروع میں تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا نا. ایون کہ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں مزے کی بات، جب میں یو کے گیا ہوں نا تو مجھے کسی بندے سے ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ یار چھوڑو یہ جابز وغیرہ کو، میں تمہیں نا یہ سم کارڈ نہیں سیل کرتے چھوٹا سا، وہ ایک لگا لیتے ہیں ایک کاؤنٹر سا چھوٹا سا نا، تو وہ میں لگا کے دیتا ہوں، سم کارڈ سیل کرو. تو کیونکہ میری خواہش تھی کہ مجھے کوئی ذہن میں آئیڈیا یہی تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے نا. تو میں نے وہ بھی ٹرائی کی، 1 مہینہ میں اس کے پیچھے لگا رہا ہوں. ہمیں جگہ نہیں ملی، کبھی ہم جاتے تھے کبھی کدھر وہ شاپ کے آگے نا کسی، تو آپ کو تھوڑا سا کاؤنٹر مل جائے. تو پہلا ٹرائی وہ کی لیکن نہیں ہوا، تو پھر جاب کرنا پڑی کیونکہ ظاہر مجبوری تھی. اب کچھ پیسہ تو کمانے تھے نا. تو بس پھر اس کے بعد چلتا گیا آہستہ آہستہ. اچھا رانا صاحب، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے نام پر کتنی کمپنیاں ہیں یو کے اندر، اور وہ کمپنیاں کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ اچھا کمپنیاں ہمارے وہاں پہ یو کے میں بیسیکلی کوئی 3-4 ڈفرینٹ بزنسز ہیں، لیکن وہ سارے ہی جیسے ہوتا ہے نا گروپ آف کمپنیز،
وہ ایسے ہی ہیں ہماری کائنڈ آف ریلیٹڈ ہی ہیں ہماری انڈسٹری سے جو ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کام ہے آپ کو پتہ ہے یو کے اندر سب سے زیادہ مین ہمارا جو نا ہالیڈے ہومز کا کام ہے، جس کو ایئر بی این بی کہتے ہیں، یا دبئی میں موسٹلی لوگ ان کو ہالیڈے ہومز کہتے ہیں. آ، تو برطانیہ میں کتنی جو ہیں آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں جن کو آپ مینیج کر رہے ہیں؟ ابھی پہلے تو تقریباً 140 کے قریب نمبر تھا، لیکن جب میں دبئی آ رہا تھا پھر کافی چیزیں ہم نے کافی وائنڈ اپ کی، جو بائر تھی یا اچھا پروفٹ نہیں بنا رہی تھی، جو کم دے رہی تھی یا کوئی سم ٹائم لاس میں بھی جاتی ہے، کیونکہ بزنس ہمیشہ پروفٹ کا نام نہیں ہوتا. تو ابھی اس ٹائم پہ 86 تھی، لیکن اس منتھ ہم نے تقریباً میرا خیال ہے 4 پراپرٹیز آلموسٹ ریڈی ہم نے ایڈ کی ہیں اسی منتھ. تو آپ کہہ لیں کہ 90 کا نمبر ہو گیا ہے. تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں تھوڑا کوالٹی والی رکھ رہے ہیں، لیکن 100 تک ہم کریں گے ابھی نا. آپ کی برطانیہ میں 90s پراپرٹیز ہیں. جی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نمبر آف سٹاف ممبرز کتنے ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، اس میں کیونکہ جیسے میں بول رہا تھا کہ ہمارا گروپ آف کمپنیز ہے، یہ بیسیکلی ہم نے ڈیوائڈ کیا. ہمارا ہالیڈے ہوم کا کام ہے، اور اس کے بعد ایک کلیننگ کمپنی، آپ کو پتہ ہے ہالیڈے ہومز کا آپ بھی یہاں پہ ماشاءاللہ جو نا ایک اچھا پورٹ فولیو رن کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ کی مینجمنٹ کے بعد موسٹ امپورٹنٹ جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کی ہاؤس کیپنگ ٹیم ہوتی ہے. تو ہم نے سر ہاؤس کیپنگ ٹیم اپنی ان ہاؤس بلڈ کی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی ہمارے پاس 30+ کلینرز ہیں. تو زیادہ تر یورپین لیڈیز ہیں، کام بہت اچھا کرتی ہیں. کچھ اپنے لڑکے بھی ہیں، تھوڑا مینٹیننس وغیرہ کا کام دیکھتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بیک اینڈ آفس ہے، ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا. تو بیک اینڈ آفس میں ہمارے کوئی 14-15 لڑکے کام کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکے سارے مثلاً مکس ہیں. تو اوور آل اگر ہم کریں تو میرا خیال کوئی اگر سب کچھ ملا کے وہ میرا خیال کو اراؤنڈ 60 کے قریب بن جاتا ہے. مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں یاد ہے، لیکن میرا خیال 60 کے قریب کوئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. 60 کے قریب لوگوں کی کتنی تنخواہ آپ ماہانہ دے رہے ہیں؟ میرا سوال پھر سے وہی ہے کہ آپ تنخواہ دے کتنے رہے ہیں 60 لوگوں کو؟ یار یہ تو مجھے یاد نہیں اس طرح کہ تنخواہ کتنی دیتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ پے ہے. تو منیمم سیلری ایک ہوگی نا؟ ہاں، لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ بیک اینڈ والے آفس پہ آپ کو پتہ ہے فار ایگزامپل کافی لوگ ہمارے جو نا ہم نے بیک اینڈ آفس ہم نے ایک پاکستان میں بھی رکھا ہوا ہے نا. تو وہاں سے بھی لوگ کام کرتے ہیں. اب ان کی سیلری ڈیفرنٹ ہے، جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہے، جو ہاؤس آلموسٹ سب کیپنگ ہے. لوگوں کی سیلری ملا کے اوکے، آلموسٹ سب لوگوں کی سیلری ملا کے آپ پتہ نہیں ہے کتنے بندے ہوں گے، کیونکہ وہ کیلکولیشن ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، میں ان کی سیلری بھی نہیں بناتا. میں ٹرانسفر کرتا ہوں، میرے پاس لسٹ آتی ہے کہ ان کے نام لکھے آپ ہوتے ہیں ٹرانسفر صاحب کرتے کے. ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے ڈالرز، کتنے پاؤنڈز، نہیں، پاؤنڈز میں ہی کرتے ہیں، لیکن کتنے پاؤنڈز ٹرانسفر اوبیسلی کچھ کرتے ہیں؟ پاکستان میں بھیجتے ہیں. تو کچھ جو نا ادھر ایگزیکٹ مجھے نمبر آنیسٹلی نہیں یاد کہ کتنے ہم کرتے ہیں نا، آپ کو کیونکہ میں اب دبئی میں رہتا ہوں کافی ٹائم، آپ کو پتہ ہے، اور ٹریول بھی کرتا رہتا ہوں. تو میں نے کافی زیادہ پہلے سارے اکاؤنٹس کی ایکسیس میرے پاس تھی. تو مجھے کئی بار میں ٹریول کرتا تھا دبئی سے پہلے، تو میں کافی باہر ہی رہتا تھا کہیں نہ کہیں. تو پھر کیا ہوتا تھا سم ٹائم نا سیلریز وغیرہ تھوڑی لیٹ بھی ہو جاتی تھی. تو ابھی جو نا میں نے 1-2 اکاؤنٹس کی ایکسیس جو نا اپنے مسز کے موبائل میں کروائی ہے، تاکہ کیونکہ وہ بیسیکلی سیلری کی جو ساری کیلکولیشن ہے نا وہ بھی وہی کرتی ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا ریکارڈ سارا ان کے پاس یہ آتا چیز رہتا ہے. جان کے بھی خوشی ہوئی کہ رانا صاحب کے ساتھ ان کی جو مسز ہیں وہ بھی بزنس کو دیکھتی ہیں. جی جی بالکل، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی. انہوں نے بڑی محنت کی ہے میرے ساتھ اس بزنس کے اندر. تو الحمدللہ ایک اچھا لائف پارٹنر مل جانا، آپ کو پتہ یہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے. آپ کی مرضی کی شادی ہے؟ جی جی آؤٹ آف دا وے جا کے سوال کر رہے ہیں. جی جی ہمارے لو میرج ہے یا ارینج؟ لو میرج. لو میرج ہے. شادی کہاں ہوئی؟ پاکستان میں؟ نہیں، شادی میری یو کے میں ہوئی، لیکن ہم جب میرا خیال کو 2-1 سال پہلے پاکستان گئے تھے نا، تو گھر والوں کو ویسے ہی شوق تھا کہ وہ پتہ ہم نے ادھر شادی کر لی، جس طرح بہن بھائیوں کو ہوتا ہے نا. تو مسز فرسٹ ٹائم گئی تھی، تو انہوں نے ایک نا ہم نے اپنا کوئی باہر سے لوگوں کو نہیں بلایا تھا، ایونٹ نہیں کیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمارا اپنا ہی ماشاءاللہ فیملی کافی بڑی ہوتی ہیں. پاکستان کی کسی بڑی سیاسی گھرانے میں آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ان کا پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے. میرے جو نا مسز ہیں ان کا تو ان تعلق کا پاکستان سے نہیں ہے؟ جی جی وہ یو کے سے ہی ہیں. تو یو کے سے. بیسیکلی اس لیے گھر والوں نے تھوڑا سا وہ ایک چھوٹا سا اپنی خوشی کے لیے فنکشن کیا تھا فیصل آباد میں، مطلب لیکن آپ سارے نے اپنے بہن بھائی آؤٹ تھے. آف نیشنلٹی جا کے شادی کی ہے؟ جی جی زبردست. اچھا رانا صاحب، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیر و سیاحت کے حوالے سے آپ کے بہت زیادہ ولاگز دیکھے ہیں یوٹیوب کے اوپر. بہت زیادہ ملکوں کے اندر برطانیہ کے علاوہ آپ نے
کئی شنجنز ممالک میں جو ہے ٹور کیا ہے. تو یہ ٹریولنگ کا کیا راز ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ شوق ہے یا پھر کوئی مختلف ممالک میں بزنس ہیں؟ جیسے ابھی یہاں پہ آپ دبئی میں موجود ہیں، یہاں آپ نے اپنا جو ہے بزنس الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے ایک سیٹ اپ، اتنا بڑا لگژری آفس، اتنا زیادہ سٹاف. تو یہ ہر ملک میں جانے کا کیا پرپز ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں اتنے زیادہ ٹریولنگ کیوں کر رہے ہیں اتنی زیادہ آپ؟ اچھا یہ سب سے پہلے تو ایک ٹریولنگ کے دیکھیں، میرا خیال میں ڈفرینٹ اینگل سے آپ نا دیکھتے ہیں. جو بھی بندہ ٹریول کرتا ہے نا، اس کا ایک ویژن یا اس کے پیچھے اس سے کیا وہ لرن کرتا ہے. کیونکہ اگر تو آپ کچھ لرن نہیں کرتے تو پھر تو آپ کا ویسے ہی فائدہ ہی نہیں. آپ اس کا مطلب ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ اگر، کیونکہ لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کی. میری ایک کہہ لیں کہ آپ ہابی ہے یا شوق ہے کہ اس کو مجھے نا تھوڑا انٹرنلی خوشی ملتی ہے، پیس ملتا ہے کہ یار میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں، پھر ایک نئی انرجی کے ساتھ کام کرتا ہوں. ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا دیکھیں، بزنس کے حوالے سے میں جدھر بھی جاتا ہوں نا، میں آبزرو کرتا ہوں، لوگوں کو بھی آبزرو کرتا ہوں، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کو بھی آبزرو کرتا ہوں. آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں. آپ جو ہے نا نئے لوگوں سے ملتے ہیں، ہاؤ دے تھنک، وٹ دے ڈوئنگ. مثلا ڈفرینٹ طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کیا آپ کو ہسٹری کے بارے میں بھی، جس طرح ہم کافی کنٹریز کے اندر گئے ہیں تو آپ کو ایک ہسٹری کی وہ چیزیں نظر آتی کہ یار یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، یہ کیا سے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر آپ جاتے ہیں اتنی اتنی بڑی کاسلز، یہ وہ آپ کو محلات نظر آتے ہیں. کبھی جو نا وہ اس خطے کی شان و شوکت ہوتے تھے کہ کوئی عام انسان گیٹ کے اندر نہیں جا سکتا تھا. آج وہ کائنڈ آف، چلو لوگوں نے پریزرو کیے ہوئے ہیں. چلو لوگوں نے جو ہے نا پریزرو کیے ہوئے ہیں، گورنمنٹس نے ان کو اثاثے کے طور پہ لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں. لیکن وہ آج کیا ہیں؟ خالی دیواریں ہیں. کبھی وہاں پہ بادشاہت ہوتی تھی، محلات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، نوکر چاکر ہوتے تھے. تو وہ ساری چیزیں پیچھے چھوٹ گئیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ایک انسانیت کا بھی اس میں سے آپ اگر سوچیں تو آپ ایک انسانیت کا آپ کے اندر ایک درس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں جو بھی کر لوں ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. جائز طریقے سے پیسہ کمانا، جائز طریقے سے پیسہ کمانا بری بات ہے. آپ اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کریں، پیسہ کمائیں، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا، میرے ٹریول کے بعد میرے نا 3 4 چیزوں ڈفرینٹ ہیں. ایک تو ہابی ہے، پھر میں لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں، وہاں پہ جو بزنسز ہو رہے ہیں، کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو آبزرو کرتا ہوں. پھر انسان کے اندر یہ ایک بھی سوچ آتی ہے جو انسانیت والی ہے نا. میں ان چیزوں کو بھی دیکھ کے مجھے ایک وہ دوبارہ سے انسانیت کی میرے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ دنیا فانی ہے، ادھر ہی رہ جائے گا جو مرضی. اس لیے کچھ اچھے کام بھی ساتھ کر لیں کہ جو آپ کر سکتے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں. جتنا آپ ایک 100 پاؤنڈ کی بھی ہمت ہے آپ کے اندر تو آپ 100 پاؤنڈ ہی کسی کی ہیلپ کر دیں. وہ بھی جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے یا جتنی آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کو اس میں اپنا کنٹریبیوشن لازمی کرنا چاہیے. ہمارے سورس کے مطابق آپ کو برطانیہ میں پی ٹی آئی کا ایک اہم عہدہ سونپا گیا تھا. کچھ عرصہ بعد آپ نے اس سے استعفیٰ دے دیا. سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے تو آج پاکستان میں جب حکومت رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو کسی اہم عہدے پہ فائز ہوتے. کیا وجہ تھی اس عہدے کو ریزائن کرنے کی، اور کیوں آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مخالفت کر دی؟ نہیں ایسا تو پہلی بات تو کوئی ایسی میرا خیال مخالفت نہیں کی. ایم ناٹ شیور کہ آپ جو نا، ہاں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اختلاف تو ہوتا رہتا ہے پارٹی میں. اگر کوئی چیز ایسی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہے. بے شک خان صاحب بھی کہتے ہیں، کیونکہ میں اس کے ایک پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کے ساتھ ہماری بھی بحث و تکرار ہوتی تھی. یا میں ان کو ہر بندے کو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پتا پاکستان خان صاحب جلسے جلوس کرتے تھے. خان صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ میں پی ٹی آئی، سوری میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز سے پوچھتا ہوں کہ یہ اپنی لیڈرشپ کے آگے سوال کیوں نہیں اٹھاتے، کہ اگر یہ کرپشن کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں تو ان سے کویسچن کیوں نہیں پوچھتے. تو سر یہ ہمارے اوپر بھی تو لاگو ہوتا ہے نا، خان صاحب کے اوپر بھی تو لاگو ہوتا ہے نا، کہ یہ تو نہیں کہ وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ورکرز پوچھ سکتے ہیں سوال، ان کو کہہ رہے ہیں سوال پوچھے تو ہم بھی پوچھیں گے نا. تو اس لیے باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں میرا خیال ہے. باقی جو دیکھیں پی ٹی آئی کے عہدوں کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے یو کے اندر، آپ کو پتہ ہے میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ میرا کوئی باپ دادا، کوئی بہن بھائی، کوئی پولیٹیکل ان کی اس طرح سے ایفیلیشن نہیں ہے، کوئی انہوں نے کبھی کونسلر بھی ہم نہیں رہے، ٹھیک ہے.
تو ہاں میرا ایک کزن ابھی ریسنٹلی وہ وائس چیئرمین تھا یونین کونسل کا. اس کے علاوہ ہم نے خاندان کے اندر ہم اتنا زیادہ میرا ہی تھوڑا یہ تھا, گھر والوں کی کوئی اتنا زیادہ پولیٹیکل وہ ایفیلیشن نہیں تھی. تو میں جب یو کے گیا تو وہاں پہ پی ٹی آئی میں نے 2010 سے ہی جوائن کی. تو ڈفرینٹ چھوٹے موٹے عہدوں پہ رہے ہیں. تو شاید مجھے جو یاد آ رہا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو میں نے ایک جو ہے نا شاید اس ٹائم پہ میں تھوڑا بہت آرٹیکل بھی لکھتا تھا. تو میں نے ایک آرٹیکل شاید لکھا تھا, وہ اس میں مجھے کافی ٹرولنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, جو کہ لیکن کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں پتہ ہے چلو جذباتی لوگ ہیں. وہ بیسیکلی وہ جب فرسٹ ٹائم صادق خان نے الیکشن لڑا تھا نا میئر آف لنڈن کا, تو اس میں خان صاحب نے اپنے جو سالہ صاحب ہیں نا تو ان کی مثلا سپورٹ کی تھی نا. تو مجھے لگا کہ خان صاحب کو یہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میری اپنی اوپینین تھی. کیونکہ ایک تو ہے کہ خان صاحب ایک پولیٹیکل فگر ہیں, پاکستان کے ایک لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے کنٹری کے کسی بھی پولیٹیکل میرا خیال میٹرز میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خیر وہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. تو باقی جو عہدوں کی بات ہے, ہم سر پی ٹی آئی میں نہ تو عہدہ ہمیں کوئی آج تک کبھی کسی سے مانگا ہے نہ لیا ہے. ہمیں تو خود کو کہتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار, کیونکہ ہم عہدے کے لیے آئے نہیں تھے. اور سپورٹ ہماری اور ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں اور ہیں پہلے. اب پتہ ہے آپ کو بزنس میں جب آپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تو کوئی عہدہ بھی نہیں رکھا, اس لیے کہ یار اگر ہم عہدے کے ساتھ جسٹیفائی نہیں نہ کر سکتے اس کو, کہ مینس کہ اس کے اوپر اپنا ٹائم نہیں دے سکتے. آپ کو پتہ پولیٹکس ایک بڑا فل ٹائم انرجی والا کام ہے. تو کیونکہ میں بزنس میں تھوڑا بیزی ہو گیا تھا, پھر ٹریولنگ کا بھی شوق تھا, اس لیے پھر میں نے کہا کہ اوبیسلی میرا خیال ہے صرف ٹائٹل کے لیے اٹس ناٹ فیئر ہے نا ود پی ٹی آئی ود عمران خان یا کسی کے بھی ساتھ ہے, کہ میں صرف اپنے ایک عہدہ اپنے ساتھ لکھنے کے لیے نا تو کوئی بھی ایسا کام کروں. آج آپ ایک کامیاب انسان ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات عوام تک پہنچے کہ آپ نے برطانیہ میں 16 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسپینڈ کیا ہے. 16 سال میں کامیابیوں کے یہ سفر جو آپ نے طے کیے ہیں, کتنا ایک پیسہ کما لیا ہوگا؟ ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ نہیں, لیکن رینڈم اماؤنٹ میں چاہتا ہوں کہ عوام تک پہنچے, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رانا ساجد سہیل کروڑ پتی آدمی ہے, ارب پتی آدمی ہے, کھرب پتی آدمی ہے. کیا ہے رانا ساجد سہیل؟ نہیں, پیسہ کمانے کا تو الحمدللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک روزگار بنایا ہوا ہے. اب یہ تو نہیں کیلکولیشن کبھی کی کہ کتنا کما لیا ہے نا, تو الحمدللہ ہر مہینے اچھی انکم آ جاتی ہے. ہر تو مہینے مطلب کتنی انکم؟ یہ تو نہیں کبھی اس طرح سے, ویسے بھی میرا خیال تھوڑا نمبرز نہ ہی ایگزیکٹ بتائے جائیں تو بہتر ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک یو اچھا. کے میں ٹیکس بھر رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ ٹیکس جا رہا ہے. پاکستان میں کچھ پراپرٹیز ہیں؟ نہیں, پاکستان میں میرے نام پہ کچھ نہیں ہے. شاید ایک وہ چھوٹا سا گاؤں کے اندر وہ ہوگا ایک, جو ہم نے اس کو ایز اے ڈیرے کے طور پہ رکھا ہوا ہے نا, تو ادروائز وہ میرا خیال میرے نام پہ ہے, باقی میرا وہاں پہ کچھ نہیں میرے نام پہ. ایک ڈیرا ہے آپ کے نام پہ اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو ایک ویسے ہی چھوٹا کوئی سادہ سا, اس میں کوئی ہے نہیں. میرا خیال 5 شاپس ہیں اس میں نا, میرا کوئی 5 گاؤں کے اندر ہے. وہ کون سا ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں نا, تو گاؤں کے اندر ہے, اس کے اندر میرا 4-5 شاپس ہیں. اور میرا خیال جب سے وہ لیا ہے میں شاید پاکستان بھی نہیں گیا نا, تو میں نے خود ابھی وہ ویسے تو میں گیا بھی نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ریسنٹلی لیا میں 2-1 سال پہلے شاید. میں آپ کی ایک سٹوری دیکھ رہا تھا, اس میں آپ اپنے ولے سے باہر آ رہے ہیں. دبئی میں ایک ولا ہے آپ کے پاس؟ جی جی دبئی میں. دبئی میں ولا ہے. گاڑیاں کتنی ہیں؟ ادھر تو ایک ہی ہے گاڑی, دبئی میں تو ایک ہی رکھی ہوئی ہے. دبئی میں کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ وہ آڈی ہے Q7, اتنی بڑی نہیں ہے, یہاں پہ نارمل سی ہے. وہ نارمل سی کتنے کی ہوگی؟ اوڈی Q7 کی پاکستان میں مالیت تو تقریباً میرے اندازے کے مطابق 15 سے 16 کروڑ روپے ہے. آڈی Q7 کی اوڈی Q7 واقعی؟ پاکستان ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے, اس لیے اچھا, شاید. یہ تو اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا, لیکن کیونکہ جو میں آپ کو پتا یو کے میں ہی زیادہ بیس ہے, تو گاڑیاں یو بھی کے میں وہاں. کتنی گاڑیاں؟ یو کے میں 1-2 گھر کے لیے رکھی ہوئی ہیں, باقی تو سٹاف وغیرہ یا لوگوں کمپنی کے لیے وہ تو چھوٹی گاڑیاں ہی ہیں نا. کتنی گاڑیاں؟ کوئی ہوں گی 12-14 میرا خیال کوئی. 12-14 گاڑیاں آپ کے پاس ہاں, یو کے مجھے میں؟ ایگزیکٹ نمبر نہیں کتنی ہیں. 90 کے قریب پراپرٹیز ہیں, 12-14 گاڑیاں ہیں, اور مطلب بس ٹھیک ہے. جی اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. یو کے میں 15-20 گاڑیاں ہیں,
اور پرسنل یوز کے لیے کون سی گاڑی ہے؟ پرسنل یوز کے لیے میرے پاس ابھی ڈیفینڈر ہے 130 جو اس کا ہائیسٹ ماڈل ہے ڈیفینڈر کا، کیونکہ ڈیفینڈر جب آئی تھی نا تو یہ میری بڑی خواہش تھی میں یہ لوں نا، کیونکہ وہ بڑی پیاری بڑی خوبصورت تھی، وہ 8 سیٹر ہے، بڑی گاڑی ہے، اس کی تھوڑا اپنی ڈیش ہے نا، تو مجھے وہ ڈیفینڈر کی مالیت کیا ہے؟ یو کے میں تو کیونکہ یہ ایک کیونکہ آپ کو پتا لینڈ روور ویسے بھی یو کے کی کمپنی ہے نا، تو ان کا اپنا برانڈ ہے، تو وہاں پہ تو اس طرح سے اس کی پرائس تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن میں اس کو پاکستان میں دیکھ رہا تھا، تو میرا خیال پاکستان میں پورے پاکستان میں شاید وہ 2 ہیں گاڑیاں، لیکن وہ اس سے بھی نیچے والے ورژن کی، تو میرا خیال پاکستان میں اس کی کوئی 18 سے 20 کروڑ اس کی کیونکہ ٹیکس بہت لگ جاتا ہے نا، تو یو کے میں وہ میرا خیال 1,30,000 پاؤنڈ کی، تو اب اگر ان کو بھی ہم کریں تو وہ میرا خیال ہے اگر یو کے کو کمپیئر کریں تو پتہ نہیں کتنا 5 کروڑ بنتا ہوگا یا کچھ اس طرح کر کے پاکستانی، لیکن اگر پاکستان میں وہ گاڑی ہو تو وہ 18 سے 20 کروڑ کی ہے۔ 18 سے 20 کروڑ کی آپ کی ایک گاڑی ہے جو آپ کے پرسنل استعمال میں ہے۔ کمالیہ کا ایک دیہات، میں دوبارہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اور ایف اے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یو کے میں اپنا آج بزنس ہے، دبئی کے اندر آپ کے نام پہ ولا ہے، آفس ہے، بزنس ہے، 18-20 گاڑیاں ہیں یو کے اندر، دبئی میں کچھ گاڑیاں ہیں، اور ابھی بھی جو ہے میرا ایک سوال جو شاید آپ کو برا لگے لیکن میں جی یہ جی ضرور کروں گا، کروڑوں نہیں، یہ اربوں روپے کی ورتھ بنتی ہے پاکستانی، اربوں روپے میں آپ نے پاکستان میں صرف جو ایک ڈیرا بنایا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ آپ کو بزنس کرنا چاہیے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ یہ ہر پاکستان میں نا، میں پہلے تو کہ پاکستان میں آنیسٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو کسی کو ڈسکریج نہیں کہتا کہ انویسٹمنٹ نہ کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کریں اگر آپ وہاں پہ خود ہیں، کیونکہ پاکستان کے آپ کو پتہ بڑے مسئلے مسائل ہیں یار، ہم جو باہر لوگ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار دفع کرو، اگر ان مسئلوں میں ہی پڑنا ہے نا ہم نے، تو پاکستان میں آپ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ کم کرتا ہوں نا وہاں پہ، کیونکہ میرا ادھر میں نے کاروبار کیے ہیں 1-2، میں نے خود تو نہیں کیے، اپنے جس طرح بھائی ہیں میرے تو ان کو ایک بھائی تو ابھی ادھر ہی ہیں، بھائی راشد دبئی میں ہوتے ہیں، تو پہلے بھائی آصف اور بھائی راشد دونوں ادھر تھے، تو ہم نے اسلام آباد میں بھی کچھ ان کو میں نے انویسٹمنٹ کی، اس میں بھی میرا خیال کوئی نانا کرتے بھی کوئی 2-3 کروڑ 3 کروڑ سے اوپر ہی کچھ ضائع کیا، چلو ضائع ہی ہو گیا کیونکہ وہ کام نہیں اس طرح سے چلا نا، تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی آن آف کچھ ہم وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ پاکستان فیوچر میں میں یہ اس چیز کا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے یا پاکستان میں کوئی بڑا پروجیکٹ لگائیں گے؟ یار میری تو بڑی خواہش بھی ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر میں جب ٹریول بھی کرتا ہوں کوئی لوگ میں سے پوچھتے ہیں نا کہاں سے آئے ہو، مثلا میں ایسے کنٹریز میں جاتا ہوں، فار ایگزامپل میں پولینڈ گیا، وہ پہاڑی ایریاز پہ جس طرح ہمارا ناردرن ایریاز ہے نا، تو میں ادھر گیا تو میرے سے لوگ اگر پوچھتے تھے نا، میں ان کو بتاتا تھا میں پاکستان سے آیا ہوں، وہ اور بھی شوق ہوتے تھے کہ اچھا یار یہ بندہ پاکستان سے آیا ہے، کدھر آیا پھرتا ہے نا، ادھر کوئی بندہ ایشین نہیں نظر آتا، کوئی انڈین پاکستانی نہیں، ٹھیک ہے، تو میں اکثر مثلا کہیں بھی جاتا، ہم سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، ادھر بھی جو نا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم نے اسٹے کیا، تو میں لوگوں کو بولتا تھا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان سے آپ کی روٹس ہیں، وہ ایک محبت جو ہے نا آپ کو، وہ کبھی بھی آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو پتا پاکستان کی محبت جو ہے نا وہ، تو خیر بیک ٹو یور کویسچن کہ پاکستان میں میری خواہش ہے کبھی شاید کریں، لیکن پاکستان میں نا یار آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ بڑے مس ایپس ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ رشوت بڑی مانگی جاتی ہے آپ سے، ہر چیز میں آپ کو کام جو نا وہ کہتے ہیں کہ فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں نا، ان چیزوں کی وجہ سے سم ٹائم ہم اتنا زیادہ شاید وہ نہیں کر پاتے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ابھی یو کے سے دبئی آ گئے ہیں، تھوڑا پاکستان کے قریب قریب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید اس طرف پہ بھی کوئی نا پلان کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی فی الحال ہم اس کو کیونکہ فائنل کچھ چیزیں نہیں ہوئی، ہم کچھ چیزیں 2-3 ڈفرینٹ آپشن ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں کوئی کام کروں گا نا سر، اب میں اسلام آباد لاہور کراچی میں کہیں نہیں کروں گا، وہ صرف اپنے شہر کمالیہ میں کروں گا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف کمالیہ کی جو یوتھ ہے نا، جو عوام ہے، بے شک 10 لوگوں کو ہی روزگار کیوں نہ ملے، لیکن کسی کو میرے اپنے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اگر کمالیہ میں بزنس کریں برطانیہ کے بعد، دبئی کے بعد،
تو اپنے شہر میں کریں، اپنے کمالیہ والوں کے لیے کریں. اچھا میں نا آپ کی یہاں پہ آپ کو سوری آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. میں نا کمالیہ کا میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں تھوڑا سا. جس طرح یو کے میں بھی کسی کو ہوتا ہے نا، میں میرے کمالیہ کے اندر کیونکہ ہائی اسکول نمبر 1 سے پڑھا ہوں، تو وہاں پہ کوئی لائر کا بیٹا تھا، کوئی جج کا تھا، کوئی بیوروکریٹس کا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہائی اسکول نمبر 1 جو نا وہ سرکاری اسکول ہے، لیکن اس کی ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ کمالیہ میں آپ کو پتہ ٹاپ پہ آتا ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ نا ابھی اکثر لوگ ماشاءاللہ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اچھے اچھے مثلا ایسے ہیں کہ میڈیکل ایک دوست ہے کہ وہ بھی ابھی میڈیکل فیلڈ میں فیصل آباد وہ بڑے ٹاپ پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں نے نا ایک بار کافی سال پہلے دیکھا لوگوں نے کسی نے اپنا لکھا ہوا فرام لاہور، فرام فیصل آباد، فرام ادھر. ٹھیک ہے، میں نے ان کو میسج کیا، پھر کال میں نے کہا یار بھائی آپ لوگ کہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ فرام لاہور یا فرام فیصل آباد؟ یو آر ناٹ فرام فیصل آباد. ٹھیک ہے کہ یو لیو ان فیصل آباد. پتہ فیس بک پہ 2 آتی ہے. میں آپ یہ میری اندازہ لگا لیں کمالیے کے میں بتاتا ہوں کہ فیس بک پہ لکھتا ہے کہ وہاں پہ آپشن ہوتا ہے کہ ویئر یو فرام اینڈ ویئر یو لیو. تو آپ فیس بک آئی ڈی پہ جائیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا بھائی اس کو کمالیہ کیوں نہیں لکھتے؟ آر یو شیم آف کمالیہ اور واٹ؟ کہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یار واقعی بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی آج تم کمالیہ سے اٹھ کے چلے گئے ہو تو اس کا مطلب کمالیہ کو بھول گیا ہے کہ تم کمالیہ سے ہو. تو آپ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کمالیہ سے محبت ہے، اپنے لوگوں سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، وہ تو ایک آپ کی یادیں تازہ جڑی ہوتی ہیں. تو آپ کو ایک وہ جذبہ تو رہتا ہے نا. اپنے ملک سے ہے، پھر آپ کو اپنے لوکل ایریا سے بھی ہوتا ہے. آپ کی سادگی پہ ایک غزل یاد آ رہی ہے کہ آ گیا ہے عین لڑائی میں در وقت نواز، قبلہ رو بوس ہوئی زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ کی یہ سادگی، اور برطانیہ میں اتنے بڑے بزنس کے مالک، یو کے میں، اور اس کے بعد اب دبئی کے اندر ایزی ٹو مینج پراپرٹی کے آنر، لاتعداد گاڑیاں اور اربوں روپے کے اثاثے، اس کے بعد بھی آپ کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ بڑے عاجز مزاج ہیں. ہر شخص سے ملتے ہیں، کسی کا فون آ جائے، کسی کی کال آ جائے، کسی سے ملنے جانا پڑے تو وہ آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. میں تو پاکستان کے اندر، کیونکہ ہماری منٹلٹی ہے، ہمارے لوگوں کی منٹلٹی ہے کہ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو وہ تو اپنے رشتہ داروں کو سلام نہیں لیتا. آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں اپنے شہر کے لوگوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا یہ بھی ہے نا، ہم بھی وہی پاکستانی تھے. مثلا کالج میں بھی گئے، لڑائی جھگڑے یہ وہ ساری چیزیں ہیں نا. تو وہ ایک اپنا پتہ نہیں کس چیز کی ہمیں اپنے انسان کو، میں اب سوچتا ہوں کہ یار ہم کتنے بیوقوف تھے. ٹھیک ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کس چیز کا گمان تھا کہ ہم اپنے گمانڈ میں وہ پتہ نہیں کیا ہم وی آر نتھنگ بیسیکلی، اگر میں کنسیڈر کروں آنیسٹلی. اور وہاں پہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ کھوکھلے لوگ ہیں، کچھ نہیں ہے، ایسے ہی پھونپ پھانپ بنائی ہوئی ہے کہ اپنا جو نا ایک بلڈ کیا ہوا ہے. اب میں یو کے گیا ہوں نا سر، مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا، یقین کریں مجھے لگا کہ ہم لوگ تو جانور ہیں یار. ہمارے اندر تو مینرز ہی نہیں ہے یار. میں کہتا تھا ہم جو نا انسان نما جانور ہے نا. اللہ معاف کرے، چلو انسان کو بندہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، کسی کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایز اے لائٹر موڈ ہم کہتے تھے کہ یار کیونکہ ہمارے اندر ابھی وہ چیزیں جو انسانیت ہے سر، ہم ادھر گئے ہیں. بات کے آپ کو جو نا تھینک یو بولتے ہیں، آپ کو جو نا پلیز بولتے ہیں، آپ کو وہ مثلا نا اتنے ان کے اندر مینرز ہیں، اتنی پولائٹنس ہے نا. تو میں نے وہاں سے سیکھی. میں نے کہا یار یہ لوگ، میرا ایک باس ہے جدھر میں نے کیٹرنگ میں کام شروع کیا. میں کام پہ گیا، وہ آیا اپنی رینج روور پہ، اس نے رینج روور پارک کی. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا اس نے سائیکل نکالی تو سائیکل پہ چلا گیا نا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ بندہ پاگل ہے. ایک رینج روور یہ لے کے آیا، 4 ادھر جو نا پڑی ان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، گاڑیاں اس کی کھڑی ہیں نا، یہ سائیکل پہ جا رہا ہے. کہہ رہا ہے یہ میں ادھر 7 والے یونٹ میں جا رہا ہوں، میں اس آیا 10 منٹ میں نا، اس مینیجر کو بول کے گیا. تو میں نے کہا یار یہ گاڑی نکال کے جائے اس کو مثلا نا. تو لیکن اس وقت مجھے وہ میرے اندر عقل کی کمی تھی، شعور کی کمی تھی، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ یار جو عاجزی کیا چیز ہے نا. تو اس طرح یہ سیکھی میں نے. پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹریول کرتے ہیں تو جو ہم بڑے بڑے محلات، کھنڈرات اب میوزیم کی شکل میں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا وہ ایک ہیریٹیج کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں نا. تو ان سے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بھائی.
وہ پوری پوری سلطنتوں کے جو نا وہ مثلا آنر ہوا کرتے تھے، ان کے حکم پہ جو حکم کر دیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اتنے اتنے نوکر چوکر، اتنے بڑے پروٹوکول، اگر آج ان کا پیچھے یہ حال ہے تو ہم کون ہیں؟ اس لیے یہ عاجزی کا جو نا میرا خیال میں ٹریولنگ سے اور ان طرح کی چیزوں سے میں بہت انسپائر ہوتا ہوں، تو میں ان سے کچھ، میں نے آپ کو بولا ہے کہ اگر آپ لرن کر کے کچھ نہیں آتے، پھر اگر آپ پھر کہیں پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے نا. یہ ہمارے سامنے فیوچر میوزیم بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ کوئی چیز صرف جا کے آپ فوٹوگرافی ویڈیو بنا کے آ جاتے ہیں کہ میں نے دیا، لیکن آپ تھوڑا یو ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کیا ان کا کانسیپٹ کیا ہے، کیا رکھے ہوئے انہوں نے پتلے بنا کے یا پروجیکشن کی ہوئی ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے پھر آپ کا مقصد کوئی نہیں نا، پھر تو آپ نے ٹائم ویسٹ کیا نا، اور پیسے بھی ویسٹ کیے اگر 200-250 کی ٹکٹ درم آپ لگا کے جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کے اندر نا ایک اور بھی ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. سیلف ڈیولپمنٹ میرا جو ہے نا وہ مثلا ہے وہاں پہ یو کے اندر بھی میرے خود اپنے مینٹور رکھے ہیں نا. اب لوگ کہتے ہیں پاگلو یار میں نے 8,000 پاؤنڈ کسی کو پے کیا تو مینٹور، یار وہ کیا کرتا ہے؟ یو کین گیٹ ایوری تھنگ آن دا انٹرنیٹ. لیکن نہیں، یہ آپ سیلف مینٹور کی جو نا اور سیلف ڈیولپمنٹ کی جو نا وہ آپ کی ہمارے ہاں ڈکشنری میں ہی نہیں آتا. وہ سیلف ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنا لرن کرنا چاہیے. چند لوگوں کی نظروں میں جو ہیں کچھ ہی لوگ وڈیرے بنے ہوئے ہیں اور بڑے بنے ہوئے ہیں. یوتھ دیکھتی ہے آج کل تمام لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے. ہمارا حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں ان میں چند بڑی گدیاں ہیں، چند پیر ہیں. میں اس طرف بات کو لے کے جانا نہیں چاہوں گا، لیکن میرا یہ یوتھ کو پیغام ہے کہ رانا ساجد سہیل جیسے کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہیں سے نکلے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے، چند ملکوں میں اپنا نام پیدا کیا ہے. تو کمالیہ کے لوگوں کے لیے کوئی ایسی جو ہے نصیحت کریں. یوتھ آپ کو دیکھتی ہے، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ہزاروں کی تعداد میں ریلز آ رہی ہوتی ہیں آپ کی. یوتھ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یار یوتھ کے لیے میرا یہی ہے کہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ بھی میٹ اپ اناؤنس کیا ہے صرف کمالیہ کے لوگوں کے لیے نا. تو اس لیے بھی یہاں پہ بھی میں نے صرف کمالیہ کے لوگوں کے لیے میٹ اپ اناؤنس کیا ہے. اس میں بھی ہم کمالیہ کے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں. یہاں پہ پہلے کیونکہ میں ادھر دبئی میں ہوں تو یہاں پہ یوتھ کافی ہے کمالیہ کی، ہمارے یو اے ای کے اندر تو کافی زیادہ رسپانس آیا ہے. تو ہم تو اتنا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ دبئی میں مجھے نہیں آئیڈیا تھا. اب اتنے زیادہ لوگ ہیں، شاید ہمیں نا ان میں سے کم کرنا پڑا ہے سلیکٹر، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ارینج اس طرح سے نہیں کیا تھا کیونکہ بڑا ہال یا ہم فارم ہاؤس پہ بلا لیتے نا اگر مجھے پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ان کو ہم ایک اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنا ساتھ ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم پہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کے، بجائے اس کے کہ ہر ٹائم جو نا وہ اسکرولنگ ہی کری جانی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے موویز دیکھنی، اپنے فری ٹائم پہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اپنے اسی موبائل سے ٹک ٹاک دیکھنے کی بجائے آپ کو کچھ اور چیزیں دی جائیں گی، کچھ اور چیزوں کی ٹریننگ دی جائے گی، آپ وہ کریں تھوڑا سا، آپ اپنی جاب سے زیادہ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. تو اسی طرح جو کمالیہ کے اندر ہے، اگر ان کو اگر آپ بات کریں تو دیکھیں جو بھی کمالیہ کے اندر ہے، چاہے کوئی بھی یوتھ ہمیں کمالیہ سے باہر بھی دیکھ رہی، آپ کو بیسیکلی نا کام کوئی بھی کر رہے ہیں نا آپ، مجبوریاں ہوتی ہیں. ہم نے بھی جاب کی ہے، 3 پاؤنڈ پر آور پہ کام کرتے تھے 100 آور، لیکن ٹارگیٹ ایک تھا ذہن میں کہ ہم نے اس کے اوپر سیٹل نہیں ہونا. کام کو کسی کو ایک تو برا نہ سمجھیں، کام لازمی کریں. بے شک آپ کو کوئی بھی کام ملتا ہے تھوڑی ویجز میں ملتا ہے نا، اپنے آپ کو فری نہ ضائع نہ کریں. جب فری ہوں گے تو آپ غلط صحبت میں جا سکتے ہیں. کوشش کریں ذہن میں رکھیں کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی بھی الحمدللہ میرا پاس ایک ویژن بورڈ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اوبیسلی کسی کا ہم شیئر نہیں کرتے، میرا انٹرنلی ہے. اس ویژن بورڈ پہ میں نے 2030 کے کچھ ٹارگیٹ لکھے ہوئے ہیں. آج 2026 میں ہم بیٹھے ہیں نا، 2030 کے میں نے کچھ ٹارگیٹ لکھے ہیں، ان کی پکچرز بنا کے پکچرز بنائی ہوئی ہیں صرف کہ میں نے کیا کیا اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ویژن بورڈ مثلا میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا روزگار دیا، ہر چیز کمفرٹیبلی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا ایک ویژن بورڈ رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے ابھی اور بھی کچھ کرنا ہے. تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ کام کیا کریں، کوئی بھی چھوٹا بڑا ہو، لیکن اگر آپ کوئی تھوڑا سا ویژن رکھیں کہ یار میں نے لائف میں اچیو کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو، ہم یہاں سے بیٹھے ہیں، ہم نے ابو دھابی جانا ہے، اب یہاں سے نکل کے ہم گاڑی چلانا شروع کر دیں اس طرح، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. پھر ہم کیا ہے، جدھر کو منہ آئے گا ادھر کو چلے جائیں گے، ادھر کو چلے جائیں گے، یہ اچھا لگ رہا ہے وہ.
लेकिन अगर हम अबू धाबी जाना है तो हम फिर हमें पता होगा हमने अबू धाबी जाना है, हम उसके साइंस को फॉलो करेंगे। तो इसलिए कोई एक अपना जो ना लाइफ में टारगेट सेट करें, उसमें आप कोशिश करें, मेहनत करें, बाकी कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला है। अगर आप नहीं भी 100% नहीं करेंगे तो 70% तो कर लेंगे ना, 50% तो कर लेंगे ना। तो इस बस यही है कि आप मेहनत करें और नेक नीयत से काम करें और अपने कुछ गोल्स जो है ना वो टारगेट सेट करें अपने, कि मैंने क्या लाइफ में अचीव करना है। हालिया मौजूदा सूरत हाल के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। इसमें चंद लोगों ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान आर्मी को हवाले से, मतलब ये जो गुज़श्ता जंग लगी उसके बाद जी जी। उन्होंने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। इस पे आप क्या समझते हैं कि आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि देखिए मुझे हमेशा पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं ट्रैवलिंग भी अगर करता हूँ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैं ब्रिटिश पासपोर्ट पे जाता हूँ हर जगह पे। लेकिन अगर कोई लोग मेरे से पूछते हैं कहाँ से है, मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ठीक है। ताकि उनको यार पाकिस्तान का नाम उनके सुनने में आए, उनको ब्रिटिश चेहरा नज़र आए, पासपोर्ट ठीक है, होल्डर होने के बावजूद आप लोगों को ये तारफ़ देते हैं कि आप कि मैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से आया हूँ ना। पाकिस्तान का और नाम इवन के रोशन लोग करते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में। हम्म, ऐसे कंट्रीज़ में यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है या बहुत कम जाते हैं, हम्म, तो लोग ज़्यादा क्यूरियस हैं कि वो यार एक बंदा पाकिस्तान से आया है हमारे कंट्री में मिलने, आपसे वो बातें करेंगे ना, आपके आपसे पूछेंगे आपकी इधर के बारे में या पाकिस्तान के बारे में, या आपके यार आप कैसे, अच्छा इधर कैसे आ गए, आपको ज़्यादा इंटरटेन करते हैं पाकिस्तान का सुन के। तो हमारे इसलिए सॉरी, आपका जो क्वेश्चन था मैंने कहा आप रिपीट करें तो मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखें पाकिस्तान का नो डाउट, कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम, देखें पाकिस्तान ने अभी डिप्लोमेसी में जो है ना वो हमारा जो आसम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने, और जो भी पाकिस्तान की टीम है जो भी काम कर रही है बिहाइंड द सीन, तो नो डाउट देखें डिप्लोमेसी के अंदर आपकी पूरे ओपनली आपकी तारीफ़ हो रही है। तो ऑब्वियसली जो ना वो एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी हर बंदे को फ़ख्र महसूस होता है, और होना भी चाहिए रिगार्डलेस के हमारी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है या लोगों के नज़रियात हैं। लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली अपने मुल्क को सपोर्ट भी करना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, और इस बात पे खुशी पे भी खुश होना चाहिए कि ये नहीं कि वो हमारा कोई दुश्मन है तो उसने कोई अच्छा काम किया तो हम उसके ऊपर भी जो ना सोग मनाएं। नहीं, ये मेरा ख्याल में सबको खुश होना चाहिए इस बात पे। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है उसके हवाले से भी राना साजिद सुहेल साहब ने जो है वो एक पॉजिटिव और मुस्बत पैगाम दिया है हमारे आर्मी चीफ साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। वो अप्रिशिएट भी करते हैं एज अ फॉरेनर, यूके पासपोर्ट होल्डर होने के बावजूद उनको इस चीज़ पे फ़ख्र है कि आज पाकिस्तान का नाम, आज पाकिस्तान की सरबुलंदी हुई है, और वो अपने आप को पाकिस्तानी बताना बहुत बेहतर समझते हैं। बहुत खुशी होती है उनको बताते हुए। हर चीज़ का एक पॉजिटिव स्टेप होना चाहिए, और आज के हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर यूथ तक कोई पॉजिटिव मैसेज जाए तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होगी। राना साजिद सुहेल साहब ने भी बहुत अच्छा जैसे कि बताया कि शायर एक अपनी गज़ल में ये भी कहता है कि गुम है जो तेरी आँख का वो मंज़र तलाश कर, बाहर जो खो गया है उसे अंदर तलाश कर, शायद कि तेरी ज़ात का महवर नहीं कोई, पहले तू अपनी ज़ात का महवर तलाश कर, नाकामियों से मत पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र के रास्ते में तू पत्थर तलाश कर, खुश हुआ शबनम को पत्तों पे देख कर, कतरों की जान छोड़ समंदर तलाश कर। मेरा ये यूथ को मैसेज है कि वो समंदर की तलाश में निकलें, बड़ा सोचें और उसके लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दें। अगर राना साजिद सुहेल चक नंबर 735 गाफ बे कमालिया से उठकर बरतानिया में कंपनी के मालिक, 90 के करीब प्रॉपर्टीज़, करोड़ों वर्थ की गाड़ियां और आज अरबों के मालिक हैं, तो आप भी हो सकते हैं। अपना और अपनी यूथ का पॉजिटिव मैसेज दें और लोगों को पॉजिटिव बताएं। मैं राना साजिद सुहेल साहब का अगेन बंडल ऑफ थैंक्स और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, और हम इस कोशिश में रहेंगे कि कौन कमालिया से है, वो कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। राना साजिद सुहेल साहब ने भी इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव हमें रिस्पांस दिया है कि वो हमा वक्त हमारे साथ हैं। हम देखते रहेंगे कि कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कमालिया के लिए क्या पॉजिटिविटी कर सकता है और कमालिया के लोगों के लिए क्या पॉजिटिविटी कर सकता है। राणा साहब, ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं, जी
لوگوں کو کامیابیوں کے ساتھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کیا زندگی میں کبھی پریشانیاں بھی آئی ہیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگے کہ یہ زندگی میں بہت بڑی کوئی رکاوٹ آ گئی یا کوئی بڑا وقت آ گیا, کوئی مشکل وقت آ گیا؟ دیکھیں کامیابی جو میرا ایک زندگی میں جو سب سے زیادہ میں نے سیکریفائس کیا نا, جب میرے دل میں پچھتاوا ہے کہہ لیں, یا ایک سیٹسفیکشن نہیں کبھی مجھے مل پائی, وہ یہ ہے کہ 2013 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں پاکستان نہیں آ پایا. میرا ویزا گیا ہوا تھا, ہوم آفس کے پاس تھا میرا خیال, تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا. رات کو 11 بجے, یو کے میں 11 بجے تھے, پاکستان میں 3-4 گھنٹے کا ڈیفرنس ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. جب پاکستان سے اس ٹائم پہ کال آئی ڈائریکٹلی تو مجھے اسی وقت تھوڑا ہوا کہ پاکستان میں تو صبح کے 3 بج رہے ہیں, تو اب اس ٹائم پہ کال کوئی کہ بھائی کی کال آئی, بڑے بھائی کی, تو مجھے نا تھوڑا ایک دم سے جھٹکا لگا کہ کچھ خیر اللہ خیر کرے, اس ٹائم پہ کال نہیں, کیونکہ آپ کی روٹین ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ تو کال نہیں آتی, گھر سے آپ ریگولر بات کرتے ہوتے ہیں. تو ان کی کال آئی تو میں ایک پیزا شاپ میں کام کرتا تھا, میں پیچھے ان کا ایک وہ جو واک ان فریزر نہیں ہوتا جدھر انہوں نے کولڈ اسٹوریج ہوتا ہے ادھر کھڑا تھا, اس کے باہر تو کال آئی تو پیچھے انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں ادھر اندھیرے میں کھڑا اکیلا ہی, تو ظاہر آپ کے جس طرح پاؤں کے تلے زمین نکل جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا کچھ, ادھر ہی بیٹھے رونے لگ گیا. تو کوئی 15-20 منٹ یا پتہ نہیں آدھا گھنٹہ, آئی ڈونٹ نو, کہ مجھے تو ٹائم بھی نہیں یاد کہ کتنا ٹائم ہو گیا اس حالت میں. جب وہ جو بندہ کام کر رہے تھے نا, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بندہ تو پیچھے کوئی اسٹوریج سے کوئی چیز لینے گیا تھا, کیونکہ آرڈر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. وہ جب گیا تو میں پیچھے بیٹھا رو رہا تھا, وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا نا. تو وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں, میرے پہلے تو ہمت ہی نہیں کہ میں ان کو کچھ بتا بھی پاؤں, بول پاؤں. تو بڑا ایک مشکل ٹائم تھا. تو وہ ایک دل میں کبھی بھی آج تک سیٹسفیکشن نہیں ملی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کیا کر سکتے ہیں جب انسان دنیا سے چلے. یہ موت جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کی کوئی آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. بندہ کو آپ کو دفنانا ہے, جو بھی بندہ اس دنیا سے چلا گیا. میں پاکستان آ بھی جاتا پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں وہ والد صاحب کا لاسٹ ٹائم ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا. اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کے اندر اتار کے مٹی اپنے ہاتھوں سے انسان ڈال دیتا ہے, تو تھوڑی سی مجھے لگتا ہے سیٹسفیکشن مل جاتی بندے کو, کہ تھوڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو مجھے وہ ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کبھی میرے سے وہ بھول پائے گی. تو جب بھی ابھی بھی بات ہو رہی ہے تو میری آنکھوں میں جو نا بڑا مشکل ہوتا ہے آنسو کو روکنا, کیونکہ یہ میرے دل کی فیلنگ ہے, جو کہ کوئی دنیا کی چیز میرا نہیں لگتا کہ کوئی کامیابی کوئی چیز آپ کو یہ دے سکتی ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کامیابی کے پیچھے کامیابی کے پیچھے آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کہ کامیاب جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے آپ کو جو نا وہ ایک ایسی چیز ہے, کامیابی اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کی آنے والی نو ڈاؤٹ نسلیں چینج ہو جاتی ہیں, لیکن کامیابی آپ کو دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہر چیز کی دنیا میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, جو میں نے لرن کیا ہے. رانا صاحب آپ نے سرخ ٹائی لگائی ہوئی ہے. سرخ ٹائی طاقت کی نشانی سمجھی جاتی ہے. آپ کے آؤٹ فٹس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ کتنے کا سوٹ ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے؟ یار یہ سوٹ تو اتنا جو نا وہ قیمتی نہیں ہے. یہ میرا خیال میں نے ادھر لندن سے لیا تھا, بانڈ اسٹریٹ سے, میں ہزارہ سے شاید لیا تھا. تو میرا خیال ہے کوئی اتنا نہیں ہے, میرا خیال یہ 250 پاؤنڈ کا کچھ ہوگا. تو شاید یہ 40-50 پاؤنڈ کی شرٹ ہوگی, مثلا 300 کا لگا لیں آپ, 300 پاؤنڈ کا, کیونکہ میں نے ادھر سے لیا تھا. 300 پاؤنڈ پاکستانی تو 1 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں. ہاں شاید, میں کیونکہ آج کل 1,10,20,000 شاید بن جاتے ہیں. یہ گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ گھڑی رولیکس کی ہے, اس کو پتہ نہیں کوئی وائٹ ڈائمنڈ کر کے کچھ اس طرح اس کا نام ہے. تو اس کا اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ تقریباً میرا خیال 38,000 پاؤنڈ کی یا کچھ اس طرح یہ والی ہے نا. 38,000 پاؤنڈ, پاؤنڈ جی جی. ایکول ٹو پاکستانی روپیز پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں یار, یہ
آپ کو بہتر پتا ہوگا کیونکہ ہم تو یو کے میں جب شروع میں گئے تھے نا تو ہم تو دودھ کی بوتل بھی لینے جاتے تھے. ہم کہتے 2 پاؤنڈ کی ہے تو کتنے کی ہوگی جی, یہ 600 روپے کی پاکستانی ہو گئی نا. تو شروع میں تو ہم ضربے دیتے تھے کہ کتنے کی ہو گئی نا. اب تو ہم ان کو پاؤنڈس کے اندر ہی کنسیڈر کرتے ہیں, تو کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے کی ایک بنتی ہے. کروڑ 33 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اچھا جو آپ کی گھڑی ہے, اور آپ کے جوتے اور یہ جو بلو سا بیگ یہاں آپ نے رکھا ہوا تھا, یہ اٹھا کے پیچھے کیا آپ نے, جی یہ یہ گچی کتنے؟ کا ہے. یہ میں نے کیونکہ میں نے نا دبئی سے اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کی, شاید میں تھوڑا کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے, حالانکہ دبئی میں بھی آپ کو کافی سارے برانڈ ملتے ہیں, لیکن میں زیادہ ادھر ابھی ریسنٹلی جو میری شاپنگ ہے زیادہ لنڈن سے, بانڈ اسٹریٹ سے یا ہیرڈ سے ہی کی ہیں. پتہ نہیں ایک وہ شاید چسکا سا لگ جاتا ہے. پھر وہاں پہ ایک کافی شاپ ہے, مجھے اس کی کافی اور کیک بڑا پسند ہے, وہ پھر میں اس کے لیے بھی چلا جاتا ہوں کہ چلو یار ویسے ہی وہاں سے تو وہ سر میرا خیال ہے 1850 پاؤنڈ کا, 1850 یا 45 پاؤنڈ کا کچھ وہ جو بیگ ہے گچی کا وہ لیا تھا. وہ بھی ہیرڈ سے لیا تھا میں نے. رانا صاحب, ہاں میرے اندازے پاکستان کے میں مطابق میرے سے نہیں پاکستانی ہوں گے. 2 کروڑ روپے کی چیزیں آپ کے جسم پہ ملبوس ہیں, 18 کروڑ کی گاڑی آپ کے پاس ہے, تو 20 کروڑ روپیہ ایک وقت میں لے کے آپ اپنے ساتھ چلتے ہیں. تو پاکستانیوں کے لیے, اسپیشلی کمالیہ والوں کے لیے, میں اکثر وہ ریلز دیکھتا ہوں, وہ فلاں چودھری ہیں, فلاں رئیس اعظم ہیں, تو وہاں آپ نے کوئی شو آف نہیں کیا مجھے لگ رہا ہے کمالیہ میں, کیونکہ کمالیہ والوں کی نظروں میں تو جو ہے وہ نو بڈی. نو بڈی. ہاں جی مجھے لیکن پتا ہے, وہ کیونکہ ہم دیکھیں میں نے آپ کو بولا ہے کہ مجھے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کی جو نا وہ ذہن میں نہ ڈالے کہ ہمیں کچھ شو آف کرنا ہے یا ہم نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے نا. تو میرے پاس حالانکہ جو گاڑی بھی ہے یا وہاں پہ بھی ہیں گاڑیاں جو بھی, میں نے اتنا بہت زیادہ کوئی ان کو شو آف نہیں کیا. ہاں کبھی کبھار ہم بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا کا کرتے ہیں, ریل ویل بنا لیتے ہیں کوئی اس طرح, لیکن اس طرح سے کبھی ہم نے ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا. اور نہ ہی میں نے کمالیہ کے اندر کبھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں ظفر سپاری صاحب آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک لمبے سفر میں آپ ہیں, کافی جی زیادہ ویڈیوز میں وہ ساتھ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ جی ظفر بھائی بہت اچھے بھائی ہیں, وہ ہم سے بڑے بھی ہیں میرے سے ویسے بھی, تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ بڑا پیار کرتے ہیں ایز اے ینگر بردر ہو نا, تو بڑی عزت دیتے ہیں, تو ہم بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہے, وہ یو کے میں آتے جاتے رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا پھر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے. سوشل میڈیا کے اور کون سے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ یو کے یا دبئی میں ملاقاتیں رہتی ہیں؟ دیکھیں ایسا میں کسی کے پیچھے تو نہیں جاتا کہ میں نے کوئی سوشل میڈیا کا جتنا بڑا مرضی کوئی انفلوئنسر ہو, کوئی بھی ہو, میرا آج تک کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں گیا کہ میں انلیس کے اندر وہ بندہ ڈائریکٹلی مجھے میرا اس کے ساتھ چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نے انٹروڈکشن کروایا یا میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ رانا ساجد سہیل ہیں کہ کہ اس طرح سے, لیکن میں کبھی کسی کے پیچھے نہیں گیا. باقی لوگ آتے رہتے ہیں وہاں پہ, کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. فرق بھائی سے بھی ہوئی تھی, کئی بار ہوئی ہے فرق ہو کر. تو اور بھی کافی دوست ہیں, وہ جو بھی آتا ہے ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ہم تو پاکستان سے اگر کوئی آتا ہے اپارٹ فرام کہ یہ نہیں کہ وہ صرف سوشل میڈیا والے ہی ہیں, کوئی بھی بندہ آئے گا, مجھے تو کمالیہ کا کوئی بندہ مل جائے تو میں تو اس کو جو نا سر پہ اٹھا لیتا ہوں. وہاں پہ میں کہتا ہوں یار ہمارے کمالیہ کا بندہ نا. اچھا میرے سے پہلے بھی ایک دوست نے پوچھا کہ یار آپ کمالیہ کی اتنی باتیں کرتے ہو, لیکن کمالیہ میں آپ اپنے آپ کو تو پروموٹ نہیں کرتے ہیں نا. تو ابھی آپ نے بھی یہی وہ بات کی کہ وہاں پہ تو سارا, لیکن ہے نا میں نے کہا یار میں مثلا کسی مقصد کے لیے نہیں کر رہا ہے, مجھے وہ دل سے میری ایک خواہش ہے نا کہ کمالیہ کے لوگ ہوتے ہیں. یو کے میں بھی اگر آپ کبھی فیس بک وغیرہ دیکھیں تو میرے تھوڑا ٹائم ہو گیا اب یو کے, میں نے میرا خیال ہے کافی زیادہ جو ہے نا میری وجہ سے کمالیہ والے اکٹھے ہوتے رہے ہیں, جب میں نے انیشیٹو لیا یا سب کو بلا لیا یا سب کافی زیادہ میرے سے بڑے ہیں. پھر وہاں پہ تھوڑی سی یہ پرابلم ہے کہ وہ تھوڑے میرے سے بڑے بھی ہیں عمر میں, اور تھوڑے سے پہلے یہاں سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو وہ ہمیں چلو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر تھوڑی سی انا آ جاتی ہے کہ یار یہ کل کا بچہ ہو کے تو ہمیں جو پالیٹکس میں اور کمالیہ یہ میں پولیٹکس وہاں پہ لوگ اندر مجھے لگا, جس کی وجہ سے نا میں تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہو کے یار میں نے کہا یار میں کون سا, نہ تو میرا کوئی کمالیہ میں اسٹے کا, نہ میں نے پولیٹکس کرنی ہے نا. تو ہم تو ایک عزت کی نگاہ سے سب کو دیکھتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں, لیکن لوگ جو اگر باتیں کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہمیں. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ
हम आम लोगों को मिलेंगे अगर मिलना है, हम उनसे पर्सनली मिलेंगे जब जाते हैं हम किसी दूसरी सिटी में, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, हडर्सफील्ड, हमारे कमालिया के काफ़ी लोग हैं, हम जाते हैं, हम बड़ा अच्छा लगा, उनसे मिलते हैं पर्सनली, और वो भी हमें बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, नो डाउट। आज तक जो है ना, कमालिया के 3 सियासी दोस्तों का नाम बता दो। सियासी दोस्तों का नाम 3 है। मेरी अगर सियासी बात की जाए तो मेरी फटाना साहब से अच्छी वास्ताम है, और हैदर भाई से है, हैदर खान खरल जो है ना, उनसे है, और उसके अलावा कमालिया का किससे है, मेरा ख्याल मैंने इतनी ज़्यादा सियासी लोगों से है नहीं। वैसे मलिक शरीफ साहब हैं, चलो वो भी सियासी भी हैं, बिजनेसमैन भी, उनसे अच्छी वास्ताम है ना। तो मलिक शरीफ आपके अच्छे दोस्त हैं? जी, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं वो, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा अच्छा उनके में पाकिस्तान तारिक का। शाह साहब भी हैं कमालिया से। हाँ, तारक शाह साहब भी, सॉरी यार अभी जो है ना, यार आपने ये अच्छे बोला, दोस्तों में शुमार नहीं है आप शाह साहब तारिक बहुत शाह अच्छे साहब। दोस्त हैं यार, ये आपने जो ना ये वीडियो ये क्लिप नहीं लगाना, ये कहना चाह रहे, लेकिन ये हम लगाएंगे। नहीं आपने, हाँ यार मैं बोल गया, नहीं शाह साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल वो भी बड़े भाइयों की तरह हैं, और हमेशा जो है ना वो बहुत प्यार करते हैं। जब भी यूके आते हैं, ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में उनका टाइम गुजरता है, लेकिन अच्छा वो आपने ना एक, अच्छा इसमें आपको बताओ, आपने पूछा कमालिया के, तो मैं उनको, वो क्योंकि यूके में होते थे इसलिए मैं उनको नाम नहीं लिया ना। अगर आप बोलते कि ओवरऑल कमालिया से, फिर और बात है, मैं वो सोच रहा था कि आप जो कमालिया में मौजूद है ना, तो इसको हम इस तरह से कवर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो सर मैं आपको बताता हूँ, कामयाबी की हम बातें करते हैं, बहुत आसान है। बहुत चीज़ें हैं, आपने कपड़ों की भी बात कर ली, ये सारी चीज़ें देखने वालों को लगता है कि अच्छा ये, लेकिन मैं आपको पीछे ना इसके बड़ी स्ट्रगल होती है आपकी, लेकिन एक टाइम आता है कि आप उसको वर्थ करता है, वो आपको पे ऑफ करता है सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसान की जो स्ट्रगल लाइफ होती है ना, उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए यादगार होती हैं, चीज़ें याद रहती हैं आपको, तो आप जो ना वो सारी ज़िंदगी उनको भूल नहीं सकते, ठीक है। तो और कुछ मोमेंट होते हैं जिनसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया कि आज आप देख लें कि उस वक्त मेरी वर्थ 5 पाउंड की नहीं थी, मैंने किसी से 5 पाउंड उधार मांगे, और उसने नहीं दिए, और ऊपर से उसने मेरा मजाक उड़ाया। मजाक किस तरह उड़ाया, तंज किया, जिस तरह होता है ना कि अच्छा अच्छा भाई वो तो ठीक है, कब दोगे यार, फिर ये देख लो कब, जो नहीं इस तरह के होते हैं वो जो है ना। तो यार मुझे उस वक्त ना पाकिस्तान में हम कॉल्स किया करते थे, वहाँ पे एक कार्ड मिलता था, कॉलिंग कार्ड उसको बोलते थे, आप 5 पाउंड का लेते थे, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता था, वो आप डायल करते थे अपने फ़ोन से, वो कार्ड मिलाते थे, उसमें 5 पाउंड में 100 मिनट हमें मिलता था ना पाकिस्तान कॉल करने के लिए। ये व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था उस वक्त, तो इसलिए हमें उसका सहारा लेना पड़ता था। मैंने एक लड़की को दोस्त की मैंने कॉल की, मैंने जॉब मेरी चली गई थी, तो मैं वो लीफलेटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा फ्राइडे को पे आएगी। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरी फ्राइडे को वो जो मैंने लीफलेटिंग लोगों के घरों में की है, जो ये पम्फलेट वगैरह फेंकते हैं, तो पैसे मिल जाएंगे मेरे पास, मैंने घर कॉल करनी है, तो यार एक या तो 5-10 पाउंड लेते आना, जहाँ फिर है ना मेरे लिए एक कार्ड लेते आना। वो आया, उसने पता नहीं 10 पाउंड बकौल उसके वो लेके आया था, लेकिन उसने कहा, जब घर में आया मैंने कहा भाई वो लेके आए हो कि कार्ड वगैरह या पैसे। अच्छा सर, उसने जब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया ना, तो मुझे बड़ा मतलब वो फील हुआ कि यार, मैं उसको कुछ नहीं बोला, मैं बाहर निकला, मैं रोने लग गया ना। तो यूके के अंदर आज तक मैं 2 बार ही रोया हूँ, जब मैंने एक तो बताया कि ओबियसली वालद साहब की डेथ हुई थी, और ये दूसरा वाक़या था कि मसलन जब उसने ये वाली हरकत की है ना। अच्छा मैं मज़े की बात बताऊँ, वो बंदा कोई अनजान नहीं था, मेरे घर वाले उसको जानते हैं, उसके भाई, मेरे भाई आपस में बैठते हैं, खाने खाते हैं, मसलन उनकी फैमिली जो है ना, मसलन लेडीज़ तक हमारी एक दूसरे को जानती हैं, मसलन ना मसलन शनासा ही है, तो अपने इलाके का बंदा है, ये नहीं कि कोई कोई गैर है, कोई कुछ इस तरह ना। तो वो उसने 5 पाउंड नहीं दिए मुझे सर, मैं रोया, लेकिन मुझे फिर उस दिन एहसास हुआ कि मेरी वर्थ क्या है, 5 पाउंड की भी वर्थ नहीं है मेरी, ठीक है। मैंने फिर उसको नहीं कुछ भी बोला, मैंने, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, तो जिधर से मैंने जॉब छोड़ी थी ना, मैं वहाँ पे थोड़ा मसला बना था, मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने उनको बोला है कि सर मुझे जॉब वापस है, मैंने जॉब करनी है, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी हरकत की है उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, तो मुझे काम पे आना है। वो बंदे बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि वो कैटरिंग की ही जॉब थी जो पहले वाली थी ना, मैं वो छोड़ के चला गया था, कुछ मसला बना था। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, अभी शुरू करनी तो अभी कार्ड पंच करो कल। मैंने कहा जी मैं अभी शुरू करता हूँ। सर उस दिन मैंने काम किया, 6 महीने मैंने छुट्टी नहीं की,
6 مہینے میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی. میں نے 18 گھنٹے میں نے کہا کام کرنا. میں نے اس دن دل میں یہ ایک عہد کیا کہ زندگی میں آج کے بعد میں نے اپنے سے پیسے نہیں ختم ہونے دینے, چاہے مجھے جا کے باہر جو نا نالیاں ہی صاف کیوں نہ کرنی پڑے, لیکن میں پیسے نہیں ختم ہونے دوں گا, اور کسی سے اس طرح نہیں مانگوں گا کہ جس میں میری تذلیل ہو. تو وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے میری لائف چینج کر دی, کیونکہ میں نے جو بھی ایسی ہوتی ہے نا, ہم ینگ تھے یا لڑکے, آپ کو پتا ہے ہم کون سا کوئی اتنی سیریس اس ٹائم پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا واقعہ تھا. میں نے کہا یار تیری ورتھ 5 پاؤنڈ کی نہیں ہے. جو بندہ تمہاری فیملی کو جانتا ہے, فیملیز ہماری ایک دوسرے کو جانتی ہیں, غمی خوشی میں جاتے ہیں, اس کے سامنے بھی تمہاری ورتھ 5 پاؤنڈ نہیں ہے نا. اب اس کو بندے کو میں نے نہیں بتایا, اس کو نہیں پتا تھا. اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ابھی کافی اچھا تعلق رہا ہے. آج کل نہیں ہوتا, وہ پاکستان چلا گیا ہے تو, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بات میں بھی اچھا تعلق رہا ہے. ساری چیزیں نہیں ہیں. وہ بندہ آیا میرے گھر میں رہتا رہا, گھر میں بھی رکھا ہے اس کو سارا کچھ, پھر بھی میں نے اس کو کوئی احسان نہیں جتلایا. کافی ٹائم گزرے, کچھ لین دین کے معاملات بھی ہوئے اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک دن میں نے اس کو بتایا, پھر کافی سالوں کے بعد میں نے کہا تم نے جو حرکت کی تھی نا, اس کو میں نے نیگیٹو نہیں لیا, اس کو میں نے اپنی اپرچونٹی میں چینج کیا, اس کو میں نے پازیٹیو لیا کہ یار میں نے یہ نہیں سوچا کہ تم نے مجھے 5 پاؤنڈ نہیں دیے. میں نے سوچا کہ یار میری ورتھ نہیں ہے 5 پاؤنڈ کی, کہ کوئی بندہ اتنا تمہیں جاننے کے باوجود, تمہاری فیملی کو جاننے کے باوجود, سارے لوگ, پھر بھی وہ تمہیں 5 پاؤنڈ نہیں دے سکتا ادھار, تو اس کا مطلب میری ویلیو نہیں ہے 5 پاؤنڈ کی. تو اس لیے میں نے اس طرح کے ٹائم بھی دیکھے ہیں. تو آپ اسٹرگل کرتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے, بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, بڑی لمبی سٹوریاں, بڑی کہانیاں, لیکن ہم اوبیسلی پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. اگر 16 سال کی داستان سنانے بیٹھیں گے تو پھر سارے 1 گھنٹے میں تو نہیں ہوگی, کم از کم 16 گھنٹے تو چاہیے ہوں گے نا. تو اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے. میں نے کہا چلو کیونکہ ہم سکسیس کی بات کر رہے ہیں, آپ آئے میرے ساتھ, آپ نے کہا کہ آپ کی سٹوری لوگوں کو بتانی ہے, کمالیا کے لوگوں کو. میں تو یہ بھی آج تک آپ نے دیکھا ہے میری کوئی ایک اپنے بارے میں نے کوئی ایک ریل لگائی ہو, پوسٹ لگائی ہو کہ میں نے کیا اچیو کیا ہے, میں کہاں سے, کچھ نہیں کیا نا. یہ تو آپ کی آپ نے کہا کہ میں نے کہا چلو جی ہم آپ کو جو آپ کو بہتر لگے. تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ سکسیس آپ کو جو نا وہ کچھ سیکریفائس کر کے ہی ملے گی. اسٹرگل کرنا ہے, جو اسٹرگل پاس کر جاتا ہے نا, تو اس کو ایک بار موقع اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اور اگر وہ موقع کا دیکھیں لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں, ہم تھوڑا سا دیکھیں, جو اسٹرگل کرتے ہیں نا لوگ اس میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں. کوئی جو موقع کی شناسائی ہوتی ہے نا, لوگوں کو پتہ نہیں چلتی. جس کو تو پتہ چل گیا کہ یہ میری اپرچونٹی ہے, دس از مائی ٹائم, وہ تو اس کو گریب کر لے گا, اس کے چپک جائے گا, تو اس کو کامیابی ملے گی. لیکن جو اسٹرگل ٹائم کی وجہ سے ڈر کے اب وہ آگے بھی رسک نہیں لے رہے, وہ اپرچونٹی کھو بیٹھتے ہیں نا. تو خیر اینی وے, تو یہ ایک دو چیزیں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ دیکھنے والے, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, یوتھ کی بات کر رہے ہیں, کمالیہ کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو شاید اس میں سے کچھ سیکھنے کو مل جائے کہ آپ کو کس طرح کا ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے, لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ عثمان سرفراز. تھینک یو سر, بہت تھینک یو شکریہ. سر. اللہ حافظ.